نیوز ٹائم کے معزز دوستو السلام علیکم۔ چین کا بھارت پر ایک اور وار، بھارت کے ایٹمی ہتھیاروں کی تفصیلات چین کے قبضے میں، بھارتی انٹیلیجنس کے واٹس ایپ ہیک کر لیے گئے، مودی کی خفیہ معلومات چینی سیکیورٹی فورسز نے چرا لیں، جبکہ چائنا نے بھارت کو افغانستان سے آؤٹ کر دیا۔ چین کا خطرناک گیم پلان، امریکہ اور بھارت کو بڑا دھچکا۔ آنے والے دنوں میں چائنا بھارت کے لیے مزید کیسی پریشانیاں پیدا کرے گا، اور بھارتی فوج نے مودی کو کیوں کہا کہ چین سے معافی مانگ لو، یہ سب جاننے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پہلے ہمارے اس چینل نیوز ٹائم کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہر خبر سے باخبر رہ سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز ناظرین گرامی، چین وہ ٹائیگر ہے جس سے پنگا لینا یقیناً کسی بھی ملک کے لیے بڑے خطرے سے کم نہیں۔ امریکہ بھی چائنا کے خلاف کوئی ایسا اقدام نہیں کرتا جس سے چین کو غصہ آئے، تاہم امریکہ نے جنوبی ایشیا کا امن خراب کرنے کی خاطر بھارت کو یہ ٹاسک دے رکھا ہے کہ وہ چین سے ہاتھا پائی کرے۔ مودی کی بے وقوفی نے پورے بھارت کے وجود کو خطرے میں ڈال رکھا ہے۔ لداخ کے محاذ پر تاریخی شکست کے بعد اب چین نے بھارت پر ایک اور وار کیا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق چائنا نے اپنی خفیہ ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس کی مدد سے نریندر مودی، بھارتی اعلیٰ فوجی افسران اور حکومتی اداروں کا ڈیٹا حاصل کر لیا ہے۔ سب سے اہم امر تو یہ ہے کہ چین جان چکا ہے کہ بھارت نے اپنے ایٹمی ہتھیار کہاں چھپا رکھے ہیں۔ گزشتہ روز بھارتی میڈیا کے ایک معروف چینل نے اپنے ہی ملک کے قومی اداروں کی کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا اور دنیا کو بتایا کہ چین نے ٹیلی کمیونیکیشن اور انٹرنیٹ کی مدد سے بھارت کو بڑا جھٹکا دے دیا ہے، اور نریندر مودی، اجیت ڈوبل، بپن راوت اور بھارتی آرمی چیف سمیت 10 لاکھ بھارتیوں کی اہم اور خفیہ معلومات حاصل کر لی ہیں۔ یہی نہیں، بھارتی میڈیا نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ چائنا نے یہ معلومات پاکستان سے بھی شیئر کر دی ہیں۔ اس خبر نے پورے بھارت کو ایک طرف خوف میں مبتلا کر رکھا ہے تو دوسری جانب بھارتی عوام ملک کی سیکیورٹی ایجنسیز کو کوس رہی ہیں کہ کیسے چین نے قومی اداروں کی سیکیورٹی توڑی۔ معزز خواتین و حضرات، اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے بھارت ٹیکنالوجی کے میدان میں چین سے کہیں پیچھے ہے، جبکہ لداخ میں بھارت کی تاریخی دھلائی کے بعد چینی سوشل میڈیا پر پینگانگ جھیل کی ایسی ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں جن میں چینی سیاح جھیل کے موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور وہاں چینی فوج تعینات ہے۔ ان ویڈیوز کو شیئر کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ چینی حکام نے دنیا کو ثبوت دے دیا ہے کہ پینگانگ جھیل پر چین کا قبضہ ہے اور وہاں بھارتی فوج موجود نہیں، لیکن دوسری طرف بھارتی فوج کا دعویٰ ہے کہ وہ اس وقت بھی اپنے علاقوں پر قابض ہے۔ تاہم یہ تمام ترداوے جھوٹ کے پلندوں سے کچھ زیادہ نہیں۔ چائنا نے انتہائی شاطرانہ انداز میں بھارت کو چاروں سائڈوں سے گھیر رکھا ہے۔ تبت کی سرحد پر بھی چین نے بڑی تعداد میں فوج تعینات کر دی ہے، اور چین نے تبت کے شہریوں کو بہترین سہولیات زندگی فراہم کرنے کے لیے فوری طور پر منصوبہ جات شروع کر دیے ہیں۔ اس سیاسی پینترے کی مدد سے چین تبتی عوام کو اپنے مزید قریب کر رہا ہے تاکہ کل کو اگر جنگ ہوتی ہے تو تبت کے رہائشی چین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ بالکل اسی طرح چین نے بھارت کو افغانستان میں بھی تگنی کا ناچ نچوا دیا ہے۔ افغانستان سے اہم ترین خبریں موصول ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت نے امریکہ کے کہنے پر افغانستان میں بھاری سرمایہ کاری کر رکھی تھی، لیکن اب وہ ڈوب چکی ہے۔ امریکہ نے اپنے دوست اور مددگار ملک بھارت کو تنہا چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ چائنا نے طالبان کو بڑی آفر کر کے بھارت کا مستقبل تاریک بنا دیا ہے۔ دوستو، افغانستان سے آنے والی ایک خبر یہ ہے کہ چین نے طالبان سے ہاتھ ملا لیا ہے۔ چائنا نے طالبان کو آفر کی ہے کہ وہ افغانستان کے اہم اور بڑے شہروں کو سڑکوں سے ملا دیں۔ اس اہم اور مشکل کام کے لیے سرمایہ چین فراہم کرے گا، جبکہ چائنا افغانستان میں بڑی فیکٹریز اور ادارے کھولنے جا رہا ہے۔ اندر کی خبر کے مطابق چین نے طالبان کے سامنے یہ شرط بھی رکھی ہے کہ وہ بھارت کو افغانستان سے آؤٹ کرے گا۔ طالبان کی سیاسی قیادت نے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے چین کی شرائط مان لی ہیں، اور آنے والے دن بھارت کے لیے انتہائی کڑے ثابت ہو سکتے ہیں۔ افغان طالبان نے سوویت یونین اور پھر 70 ممالک کے اتحاد کو بڑی شکست سے دوچار کیا۔ وہی طالبان جنہیں دنیا دہشت گرد کے نام سے پکارا کرتی تھی، آج ان کے حوالے سے نظریات تبدیل ہو رہے ہیں۔ ممالک اپنی خارجہ پالیسیوں میں تبدیلی کر کے طالبان سے تعلقات استوار کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، اور چین نے عملی میدان میں قدم رکھتے ہوئے طالبان سے کئی معاہدے بھی طے کر لیے ہیں۔ چند روز قبل یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ چین افغانستان کو بھی سی پیک میں شامل کرنے کا خواہاں ہے، تاہم اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ طالبان اس وقت صرف امن مذاکرات اور
افغانستان میں اپنی حکومت کے قیام کے لیے سرگرم ہے، مگر چینی حکام سے روابط کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ عمل بھارت کی موت ہے، کیونکہ طالبان بھارتی جاسوسوں اور بھارتی لابی کو ہرگز پسند نہیں کرتے۔ طالبان نے افغانستان میں موجود را کے نیٹ ورکس کو متعدد بار نشانہ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھارت شدید خوف میں مبتلا ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں طالبان کی حکومت قائم ہوگی۔ یوں بھارت کا افغانستان سے بھی صفایا ہو جائے گا۔ معزز خواتین و حضرات، دوسری جانب طالبان کے ساتھ قطر کے دارالحکومت میں ہونے والے امن مذاکرات اہم موڑ میں داخل ہو گئے ہیں۔ ایسے میں افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم نے اہم امور مثلاً جنگ بندی پر پیش رفت کے حوالے سے محتاط امید کا اظہار کیا ہے۔ بین الافغان مذاکرات کی افتتاحی تقریب میں افغان حکومت اور امریکہ سمیت دیگر اتحادیوں کی جانب سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا، تاہم طالبان نے مذاکرات کی میز پر آنے سے قبل عارضی جنگ بندی کا کوئی ذکر نہیں کیا، بلکہ طالبان نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کر کے امن مذاکرات کے ماحول کو بھی متاثر کیا ہے۔ کم از کم امن مذاکرات کے جاری دنوں میں اگر تشدد سے گریز کیا جاتا تو اس کے امن عمل پر مثبت اثرات مرتب ہوتے۔ اس موقع پر طالبان کا رویہ سخت اور متشدد نظر آیا۔ طالبان کو ہمیشہ سے اس بات کی فکر لاحق رہی ہے کہ تنازع میں کمی ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی۔ ایک ایسے وقت میں جب دونوں اطراف کی تکنیکی کمیٹیاں مذاکرات کے لایا عمل طے کرنے کے لیے ملنے جا رہی تھیں، اس وقت بھی تشدد جاری تھا، جبکہ طالبان نے یہ سخت شرط بھی عائد کی کہ افغانستان میں نظام بھی ان کی مرضی کا ہونا چاہیے۔ دوسری جانب افغان حکومت کے نمائندے کا رویہ لچکدار اور مفاہمانہ نظر آتا ہے۔ افغان حکومت کی جانب سے امن عمل کی سربراہی کرنے والے عبداللہ نے تجویز دی ہے کہ طالبان اپنے جنگجو قیدیوں کی رہائی کے بدلے جنگ بندی کی پیشکش کر سکتے تھے۔ یہ ان کے خیالات میں سے ایک خیال یا ایک مطالبہ ہو سکتا تھا۔ ان حالات کے باوجود امن عمل کا تعطل کے بغیر جاری رہنا ہی حوصلہ افزا امر ہے۔ مذاکراتی عمل کے مشکل ہونے کا شرکا کو بخوبی اندازہ ہے۔ امریکی سیکرٹری اسٹیٹ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں، ہفتوں اور مہینوں میں مذاکرات میں بلا شبہ بہت سے چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ ساتھ ہی انہوں نے متحرک فریقین سے امن کے موقع سے فائدہ اٹھانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ مذاکرات میں افتتاحی تقریر کرتے ہوئے طالبان کے شریک بانی ملا عبدالغنی برادر نے عسکریت پسند گروہ کا پیغام دہراتے ہوئے کہا کہ افغانستان کو اسلامی قوانین کے مطابق چلانا چاہیے، جبکہ صدر اشرف غنی کی افغان حکومت آئینی جمہوریت کے سٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتی ہے، جس سے متعدد حقوق اور خواتین کی بڑی آزادی ہے۔ دوستو، حالات بدلا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پورے افغانستان پر طالبان کا راج ہوگا اور انہی کی حکومت بھی قائم ہوگی۔ ایسے میں چین کے ساتھ بڑھتے ہوئے طالبان کے روابط یقیناً پاکستان اور خطے کے لیے خوش آئند ثابت ہوں گے اور بھارت کو بڑی شکست سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے شیئر بھی کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔